سر لیکن اس کے اندر جو پاور کی جو ابیوز کا پہلو پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یو اے ای کے اندر یا سعودی عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ کی بات کر لیتے ہیں، ادھر ویژن انہوں نے 2030 ایک پیش کیا ہے جس کے ذریعے وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق بہتر کیے جائیں، وہ میل گارڈین کے بغیر سفر کر سکیں. یو اے ای کے اندر انہوں نے ایک اور لیڈرشپ پوزیشن میں عورتوں کو اور کام کی جگہوں پہ عورتوں کو فروغ دینے کے لیے کہ وہ برابر تنخواہ ملے، ان کو قانون کے برابری کے ہوں. تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اسلامی ممالک بھی ایک برابری کی طرف ایک ان کی جدوجہد چل رہی ہے کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل ویلیوز. اسی لیے میں وہ ماڈرن انٹرپریٹیشن سے ٹریڈیشنل ویلیوز کا موازنہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمیں نظر یہ بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ کہ اس کی ابیوز بہت ہوتی ہے کہ جس طرح صورت النساء کو استعمال کیا جاتا ہے کہ گھریلو تشدد میں لوگ کہتے ہیں کہ اجازت ہے. تو وہ جو اب میں نے کچھ فرق انٹرپریٹیشنز نکالی ہیں، ایک میں ہمیں نکلا ہے کہ وہ جنٹلی بیٹ کرنا چاہیے، ایک میں لکھا ہے کہ اسٹرائک کر دینا چاہیے خاتون کو. تو گامدی صاحب کا اس میں اور آپ کے اسکول آف تھاٹ کا اس میں کیا پرسپیکٹو ہے؟ ٹھیک، دونوں باتیں الگ الگ کرتے ہیں. دنیا میں مرد عورت برابری کی سطح پہ جینے چاہیے، ایکول اپورچونیٹیز ملنی چاہیے، ایکول پے ویجز ہونی چاہیے، اور کسی معاملے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ مسلمان ممالک میں نظر آتا ہے ہمیں خواتین کے باب میں، دین اسلام کا سرے سے قطعاً اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از آل اباؤٹ یور لوکل ڈیموگرافک کلچرل ٹریڈیشن، جس کو مذہب کا نام دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ سعودی عرب کے اندر حج کرنے خاتون نہیں جا سکتی تھی. کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں؟ جو چیزیں اس میں توڑ جوڑ کے بیان کی جاتی ہیں ان کے کانٹیکسٹ کو آپ پڑھیں، اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. تو وہ ڈرائیونگ کل تک خلاف اسلام تھی، آج جو ہے محمد بن سلمان کے ویژن 2030 اسلام کے تحت وہ بالکل عین اسلامی ہو گئے. دیز آر آل ہیومن انٹرپریٹیشنز آف ریلیجن، اور ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو ریویو کرو، ان کو دین مت کہو بھائی. یہ تمہارا کلچر تھا، تمہارا ٹریڈیشن تھا، تمہاری سوچ تھی، تمہاری خاص دور کے اندر پیدا ہونے والی فکر تھی. اس کو مذہب کا نام دے کے دنیا میں مذہب کو بدنام مت کرو. تو اس کو تو الگ کر لیں. اس میں جتنی ریفارمز ہونی چاہیے وہ کم ہیں. ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جس سطح کی ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے، نو ڈاؤٹ وہ یعنی اتنی ہولناک تصویر ہے اسلامی ممالک میں خواتین کے ساتھ معاملات کی، جس میں ہمیں شرمسار ہونا چاہیے. اس کے برخلاف آپ دیکھیں جو سوشل سائنسز کا ریولوشن آیا ہے ویسٹ کے اندر، اس میں جس طرح امپاور کیا گیا ہے، اور اس امپاورمنٹ سے خود عورت مضبوط ہوئی ہے تو خاندان مضبوط ہوا ہے، بچے مضبوط ہوئے ہیں، معیشت مضبوط ہوئی ہے. تو وہاں پر تو ہم نے کام کرنا ہے. آپ نے ایک اسپیسیفک مسئلے کے بارے میں پوچھا ہے، نہیں پوچھتے تو اچھا تھا لیکن چلو پوچھ لیا ہے. لیکن خیر ویسے بڑا مشکل ہے آج کے دور میں، کوئی تھپڑ مارنے کے بعد آگے سے آدمی کو دو چار اور لگتے ہیں. تو یہ زمانہ چلا گیا ہے اس وقت کہ آپ مار کے بیٹھ گئے. اچھا، اس میں بھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، مرد کو جب پاور ملتی ہے یا کسی شخص کو بھی پاور ملتی ہے، کچھ پاور کی ڈائنامکس ہوتی ہیں، اس میں کچھ ابیوز ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میری بیگم سائیکالوجسٹ ہیں، وہ ویسٹ کے اندر کام کرتی ہیں. آپ گوگل کریں، آپ دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، نان مسلمس کا کوئی تعلق نہیں، ایتھیسٹ کے اندر بھی دیکھ لیں، کسی کے دیکھ لیں، ڈومیسٹک وائلنس از اے کامن پرابلم آف ہیومینٹی رادر دین سورہ نساء کسی نے پڑھی ہو. اور یہ زیادہ تر مرد ہی انفلیکٹ کرتے ہیں، مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ مرد کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اتھارٹی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اتھارٹی جب آتی ہے، آپ کو ملک میں اتھارٹی مل جاتی ہے، آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں حکمران، کیا کرتے ہیں. یہ بادشاہ کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھ کے کھانے کھنچواتے تھے؟ نہیں، یہ پاور کا ابیوز ہے. تو پاور جب آتی ہے تو وہ ذمہ داری کے تحت آتی ہے. پاور کو آپ کو آسمان سے نہیں مل گئی کہ آپ کو خاص نسل کے تھے، آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، اس کی وجہ سے پاور، کیونکہ پاور ایگزیکیوشن کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو پاور ابیوز ہوتا ہے ہر جگہ پہ، خاندان کی سطح پر بھی ہوتا ہے، علاقے کی سطح پر بھی ہوتا ہے، اور ملکوں کی سطح پر بھی ہوتا ہے، اور ملکوں سے آگے بڑھ کے دنیا کی سطح پر بھی ہوتا ہے. امریکہ اس وقت اگر دنیا کا ابا بن کے بیٹھا ہوا ہے تو کس بنیاد پہ بن کے بیٹھا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں کے مسئلے ہوتے ہیں، وہاں سے بیان آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ پاور ہے. تو پاور ایگزیکیوشن ہر جگہ ہوگی، اس کا فیک استعمال بھی ہوگا. تو دنیا میں جو تشدد ہوتا ہے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف سورہ نساء پڑھی بھی نہیں ہوتی لوگوں نے، سچی بات ہے. کیونکہ اگر پڑھی ہو اس میں تو مارنے سے پہلے کے بھی کچھ سٹیپس بیان ہوئے ہیں، وہ بھی فالو کرنے پڑیں گے نا. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ 3 سٹیجز ہی ہیں نا. ہاں 3 سٹیجز ہیں. اللہ تعالیٰ، آپ ان آیتوں کو پڑھیں، ہم سب کی تفسیر کھول کے پڑھ لیں، اس پر میں بڑا تفصیلی کام بھی کیا. خلاصہ 1 منٹ میں صرف بتا دیتا ہوں میں. اللہ کے نزدیک خاندان کے ادارے کی اتنی ویلیو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو ٹوٹنے سے کسی طرح سے بچا لو. کیوں ویلیو ہے؟ اس لیے کہ ان کی جو تخلیقی اسکیم ہے نا اس دنیا میں، جو کچھ اللہ میاں نے کرنا ہے وہ کروانا خاندان کے ذریعے سے ہے. میاں بیوی کی شادی کروائیں گے، ان سے بچے پیدا کروائیں گے، ان کو ارادہ شعور دیں گے، اس کے بعد امتحان کروائیں گے، اس کے بعد مار کے آخرت میں جزا و سزا کریں گے. تو خاندان ان کی اسکیم کا ایک کروشل پارٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس کو توڑو مت، اس کو ڈیمولش مت کرو. آپ کو پتہ ہے اڈلٹری کیوں ممنوع ہے اسلام میں؟
خاندان کا ادارہ خاندان کے اس لیے کہ جس وقت میں ایک نفسیاتی وجود رکھتا ہوں نا، میں اگر آزادانہ جنسی اختلاط کر کے ہر جگہ منہ مارتا ہوں، کل آپ میری شادی کر دیتے، میں وہاں پر کنفائنڈ رہوں گا؟ نہیں رہوں گا. تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا میری اس کے ساتھ کوئی ایموشنس کی کنڈیشننگ ہوگی نہیں. تو اللہ کو یہ پرابلم ہے. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ نیوسنس پیدا ہو جاتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، ریاست میں بھی ہوتی ہے، خاندان میں بھی ہوتی ہے. نیوسنس ایک جرم ہے، اور ایک کس کا جرم ہے؟ اللہ کا جرم ہے. اللہ کو نہیں پسند یہ. اللہ کہتے ہیں کانسٹیبل نے ہاتھ رکھ دیا تو تم نے رکنا ہے. اگر تم پرائم منسٹر بھی ہو، آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے اتھارٹیز کو. اختلاف کریں، غلط بھی کرے گا میں اختلاف کروں گا. خاندان کے ادارے کو بچانا چاہتے ہیں، اپیل کر رہے ہیں قرآن میں. ایک عورت اس جگہ پر پہنچ گئی ہے، اس پہ بھی ابھی آئیں گے فوراً سے. لوگ کہہ رہے ہوں گے مرد بھی تو پہنچتا ہے نیوسنس میں، اس پہ بھی آتے ہیں. عورت پہنچ گئی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ خاندان توڑ دیں، بچوں کو سڑکوں پہ پھینک دیں، پلتے رہیں، برباد ہوتے رہیں؟ نہیں، بچاؤ اس کو نصیحت کرو. نصیحت کرو، سمجھاؤ بجھاؤ کہ بھائی یہ ایک رشتہ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. نیوسنس کا لفظ ہے، نشوز کا لفظ ہے قرآن میں. نیوسنس اس کو نہیں کہتے، نشوز اس کو نہیں کہتے کہ کھانے میں نمک کم ہو گیا، یا میں نے اس کو کہا تم نے امی کے گھر نہیں جانا، تم کیوں جا رہی ہو، تم تو باغی ہو گئی ہو. بغاوت پہ اتر آئی. بغاوت کا مطلب ہے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا. تو اب نصیحت کرو، سنتی ہے، بڑی اچھی بات ہے. نہیں تو پھر ذرا ٹائم آؤٹ دے کے الگ کر دو، کچھ عرصہ کمروں میں چھوڑ دو. اس پہ ہمارے ایک ایتھیسٹ دوست ہیں، وہ کہتے تھے یہ سزا ویسے عورتوں کو نہیں مردوں کو دی گئی ہے، اس لیے کہ جب آپ نے اس کو کمرے میں چھوڑ دیا تو آپ بیچارے کیا کریں گے گھر میں. لیکن یہ دوسری چیز ہے. اس پہ بھی نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اس کی تعدیب کر سکتے ہو. تعدیب، اچھا جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ ایک زمان و مکان اور حالات کی رعایت سے دیا جاتا ہے. میں تعدیب کس کی کر رہا ہوں؟ مجرم کی کر رہا ہوں، جو اللہ کی نظر میں مجرم ہو چکا ہے. اس میں اللہ مجھے ایک اعلیٰ بنا رہا ہے. تعدیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت بالکل پاگل پنے پہ اتری ہوئی ہے، گھر کے دروازے توڑ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہہ رہی ہے میں تمہیں شوہر نہیں مانتی، باہر نکل کے چیخنے کا آغاز کر چکا ہے. اس کو تھوڑا سا بٹھا کر پنچ کر کے انسانوں والی جگہ پہ لانا، یہ کام ہے جو قرآن کی ہدایت ہے. اس میں کوئی نہیں ہے کہ تھپڑ مارو، یہ کرو وہ کرو. اور یہ بھی ہدایت اس لیے نہیں کہ لازمی کرو، بھائی گھر اس سے بچ سکتا ہے تو ایسے بچا لو یار، یہ کہا گیا ہے. اچھا اس کے بعد اس کا ابیوز ہوا، اس کو لوگوں نے غلط استعمال کیا، مارا پیٹا. ویسے میں آپس کی بات بتا رہا ہوں، آج کل کی خواتین جب اس بات کو سنتی ہیں نا، بہت کہتی ہیں یار مطلب تم مجھے پنچ بھی کر سکتے ہو مجھے. آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ. کبھی جاؤ دیہاتوں میں، پتہ چل جائے گا جس طرح خواتین ایک سطح پر آنے کے بعد وحشت کی دنیا میں چلی جاتی ہے نا، ان کو واپس جگہ پہ لانے کے لیے کیا کتھارسس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. ایبیوز ہوا، لوگوں نے غلط استعمال کیا. خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کسی کی ایک تلفی ہو، جانور آپ لوگوں کے خلاف زیادتی ہو، آپ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، اللہ کی ہدایت تھی، ایک کانٹیکسٹ میں تھی، ایک حکمت کے تحت تھی، لازم نہیں کیا گیا. میری ثواب دید پہ ہے، میں بیوی بھی نیوسنس کر رہی ہے، کل کہوں گھر جاؤ مجھے 3 اسٹیپ فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے ابیوز کیا تو اب اسٹیٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اس چیز کو بین کر دے اور یہ کہے کہ تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ تم اپنی پاور کا مس یوز کرتے رہے ہو پچھلے 5000 سال میں. اب اسٹیٹ انٹرفیئر کرے گی.